الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها ثم اداها كما سمعها فرب مبلغ اوعى له من سامع او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے اہل ایمان، اپنے آپ اور اپنے گھر والوں اگ تو بچاؤ جس اگ دا ایندھن پتھر اور انسان بن والے نے، اس دے اوپر انتہائی زیادہ سخت ترشرو فرشتے مقرر نے اور او کچھ کر گزرتے نے جہدا انہوں اللہ پاک دی طرفوں آرڈر ملتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تہاڈے وچوں بہتر انسان وہ آ جس نے قرآن پاک سیکھیا اور قرآن پاک نو سکھایا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دیندے ہوئے ارشاد فرمایا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها، اللہ رب العزت تر و تازہ رکھے اس انسان نو جس نے میری گفتگو سنی، پھر اس نو یاد کیتا، ازبر کیتا، پھر اس نو دیگر لوگاں تک پہنچا دیتا۔ اس کر کے کہ بسا کا جنہ لوگاں نو پہنچایا جاندہ وا اس نو زیادہ محفوظ کرنے والے ہو سکتے نے انہاں تو جنہ نے کہ اس سنیا۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلامی اتے پیدا ہوندا ہے، فابواہ، پھر اس تو بعد او دے والدین یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، انہوں یہودی بنا دیندے نے، کدے عیسائی بنا دیندے نے، کدے مجوسی بنا دیندے نے۔ اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے سانو مسلمان بنایا اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وچوں بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تو پہلے علم مخصوص لوگاں دا پیشہ سی اور عام انسانوں علم حاصل کرن دا موقع نہیں سی دیتا جاندہ بلکہ اجازت نہیں سی، اور خاص طور دے ہوتے عورت اور غریب انسان اے دے واسطے علم دے دروازے قطعی طور دے ہوتے بند سی۔ او یونانی تہذیب ہوئے، رومی تہذیب ہوئے، ایرانی تہذیب ہوئے یا ہندوستانی تہذیب ہوئے، کوئی بھی دنیا دی بڑی بڑی تہذیب ایسی نہیں ہے گی جہدے وچ عورت اور غلام اور ماڑے بندے واسطے علم دے دروازے کھلے سی۔ خاص طبقات، خاص خاندانوں دے واسطے علم حاصل کرنے دے مواقع دیتے جاندے سی۔ محسن انسانیت آئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم دے دروازے ہر کس و ناقص دے واسطے عام کر دیتے، بلکہ تسی اے دیکھو کہ وہ طبقات جنہوں لوگاں نے پسے پش چھڑ دیتا سی اور ماڑے سمجھ کے انہوں تے علم دے دروازے بند سی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں ہی طبقات دے ذریعے دنیا وچ انقلاب برپا کر دیتا۔ آپ نے انقلاب دے واسطے انہاں
ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਲਮ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਫਰਮਾਤਾ। ਅਰਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਇਲਮ ਦੀ ਬਨਾਵ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿਨੁਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਇਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਅਰਬ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਲੈ ਕੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਠਾਓ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਮ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਲਮ ਦਾ ਖਜ਼ੀਨਾ ਲੁਟਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਹਿੱਸਾ ਔਰਤ ਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਉਠਾਓ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਆ ਦੀ 100 ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ। ਇਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ 100 ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਅਸਰ ਕੀਤਾ। ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਈਸਾਈ ਆ। ਉਸ ਨੇ ਈਸਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਜਨਾਬ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਅਸਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਤਅਸਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਫਿਰ ਬਿਲਾ ਇਖਤਲਾਫ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹ ਵਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਮੁਨੱਵਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਲਾ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਅਪਣਾ ਲਵੇ। ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਹਾਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਮਾਹਕੂਮ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਔਰ ਸਿਪਾ ਸਲਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਇਮਾਮ ਮਸਜਿਦ ਹੋਣ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਆਲਾ ਮਿਆਰ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲਮ ਬੁਲੰਦ ਮਕਾਮ ਉੱਤੇ ਫਾਇਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਕੌਲ ਇਸ ਮਕਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਰ ਅਹਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਈਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਨਫਿਊਸ਼ਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖਦਿਆਂ 100 ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਅਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 5 ਅਫਰਾਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਰਦਾ ਫਰਮਾ ਗਏ ਔਰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਾਬ ਈਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਅਤੇ ਵਾਲਿਦ ਗਿਰਾਮੀ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਚੁਨਾਚੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਲੀਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਦਰ ਕਿਰਦਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਸ ਕਦਰ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਸੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਖਸੂਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੈਦਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਤਰਬੀਅਤ ਔਰ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਨਰਮੀ ਔਰ ਹਿਲਮ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਰਦ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਔਰਤ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੁਨਾਚੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਮਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਸ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ।
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت دے واسطے خواہ وہ ماں دی صورت وچ ہوئے، اس عورت دے واسطے خواہ وہ بیٹی دی صورت وچ ہوئے، عورت دے واسطے خواہ وہ بیوی دی صورت وچ ہوئے، عورت دے واسطے خواہ وہ ہمشیرہ دی صورت وچ ہوئے، ہر ایک دے واسطے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک تو بہترین فضائل دا ذکر ملتا ہے۔ آپ نے باپ دے بارے نہیں کیا دے قدماں دے تھلے جنت ہے گیا، ماں دے بارے فرمایا۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ تہاڈے وچوں سب تو بہتر انسان معیار دے طور دے تے باپ یا نہیں، فرمایا تہاڈے وچوں معیار اگر کسی تے دیکھنا سب تو بہتر انسان کون ہے، خیرکم لأہلہ، تہاڈے وچوں بہتر انسان معیاری انسان وہ ہے جڑا اپنے گھر والیاں عورتاں دے واسطے بہتر سلوک رکھنے والا ہے۔ اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت دے وچ اگر کسی انسان نو میرا پڑوس اور ساتھ ملے گا، وہ انسان ہے جس نے اپنی 2 بیٹیاں دی تربیت اچھی کیتی، اپنے بیٹیاں تو انہاں نو کمتر نہ سمجھا اور انہاں دی مکمل تعلیم و تربیت دا بندوبست کیتا۔ چنانچہ عورت کسی بھی روپ وچ ہوئے اپنا کردار بھی ادا کر سکتی ہے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے او دے مراتب، او دے فضائل اور او دا اصل مقام اس دی طرف بھی آپ نے رہنمائی فرمائی۔ چنانچہ جس ٹائم حالات انتہائی زیادہ وگرگوں ہے نے، اس ٹائم اگر امت مسلمہ دی کشتی نو اور اس ناؤ نو بنور دے وچوں نکالن دا اگر کوئی انسان فریضہ ادا کر سکتا وا، اس ٹائم عورت ہے۔ عورت جیڑا ایس سرمایہ داری کیپٹلزم دے نظام دے وچ اگر اپنے اس فرض نو نبھاوے تے اے امت لازمی طور دے تے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اے چھوٹے چھوٹے مدارس جڑے گلی محلیاں وچ کھلدے نے، اکثر طور دے تے انہاں دے بارے خیال کیتا جاندا ہے کہ انہاں دا کی مقام ہے، انہاں دا کی مرتبہ ہے، انہاں دی کی ضرورت ہے۔ اے دے واسطے تو میں ایک مثال بیان کردا ہاں۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ کون انسان ہے پاکستانی ہوئے تو انہوں تو واقف نہ ہوئے، کیڑا سٹوڈنٹ ہے یا کوئی طالبہ ہے گیا جڑی اس تو واقف نہ ہوئے، کیڑا مبلغ ہے جڑا اپنی تقریراں وچ انہاں دے اشعار بیان نہیں کردا۔ اقبال سی رحمہ اللہ تعالی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ ایک مرتبہ گئے اندلس وچ، قرطبہ جامع مسجد قرطبہ چ۔ اندلس اسپین اٹلی وغیرہ یہ ایسے علاقے ہیں جتھے مسلمانوں نے 800 سال حکومت کی تھی، 800 سال۔ اور اس ٹائم دنیا میں جڑی سائنس دی ترقی ہے گی نا، سائنسدان مندے نے خواہ مسلمان ہے یا غیر مسلم نے کہ موجودہ سائنس دی ترقی دے پیچھے اگر کسی انسان دی محنت ہے تو اندلس دے مسلمانوں دی ہے گی، جی دی بناؤ تے دنیا اس ٹائم روشن ہے گی۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ جدوں اتھوں واپس آئے ہندوستان دے وچ آن کے انہوں نے لوگاں نو بیان دیتا، فرمان لگے لوگو میں اندلس وچوں آیا ہاں جتھے اسی 800 سال حکومت کی تھی، اس ٹائم اوتھے اسلام دا نام لینا جرم ہے، اوتھے کوئی مسجد ہے تو اوہدے نماز پڑھنا جرم ہے گا۔ جامع مسجد قرطبہ دنیا دے وچوں اعلیٰ ترین نمونہ ہے ایک عمارت دا، لیکن تعلیم معلومات دے واسطے کوئی انسان اس مسجد میں جوتی لا کے نہیں جا سکتا، جوتی پا کے جاوے گا تاکہ دل وچ اے نہ ہوئے کہ مسجد میں بن لگا۔ کوئی انسان وضو کر کے مسجد وچ نہیں جا سکتا، کوئی انسان اتھے 2 نفل نہیں پڑھ سکتا۔ اے پابندیاں صرف ہے گا کہ وہ عجائب گھر اتھے سب کچھ لکھ کے لایا کہ یہ وضو کر کے نہیں آنا، اتھے 2 رکعتاں نہیں پڑھنی، اتھے جوتی لا کے نہیں آنی۔ اگر یہ چیزیں اختیار کرنی تو تمہیں ٹکٹ تاری واپس کی جاوے گی اور تمہیں مسجد میں داخل ہونے کا موقع نہیں ملیا جاوے گا۔ چنانچہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کے آیا ہاں اسلام اتھوں کھرچ دیتا گیا۔ اگر ہندوستان دے وچ اے انفرادی مدارس، اے چھوٹے چھوٹے مدارس، انہوں اگر پرائیویٹ طور دے تے تعلیم دین دا موقع نہ دیتا گیا، اللہ نہ کرے ایتھوں بھی اسی 1000 سال حکومت کر تو بعد ساری حکومت ختم ہو گیا۔ یہ ہندوستان تو ایسا نہ ہوئے کہ ایتھے بھی وہی حالات بن جان جڑے اندلس وچ میں دیکھ کے آیا ہاں۔ چنانچہ گلی محلیاں وچ جڑے مدارس نے
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਔਰ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਫਰਾਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਲਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 800 ਸਾਲ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਇਹਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ کہ یہ واسطے کی صورتحال ہے کہ اسی اپنی اپنی جگہ تے اس تعلیمات نو عام کداں کر سکتے ہیں۔ دیکھو حالات جس طرح دے ہے نے معاشی وہ کسی بھی عورت تو کسی مرد تو مخفی نہیں ہے۔ ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ میں اپنی اولاد دی جڑی ہے نا وہ بہتری دی واسطے سوچاں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تکن اما، ایدا نہ کیا کرو کہ اسی بھی لوگوں کے نال ہاں، لا تکن اما، یہ نہ کریا کرو اگر لوگ اچھے نے تو اسی بھی اچھے رہاں گے، اگر لوگ برے نے تو اسی بھی ادا ہی انہوں کے سلوک کریں گے۔ نہیں، فرمایا وَاتِّقُوا أَنفُسَكُمْ ان احسن الناس ان تحسنوا ونساؤ فلا تسیئوا، اگر لوگ سیدھا رستہ اختیار کرتے ہیں تسی بھی رستہ سیدھا اختیار کرو، اور اگر لوگ برا اختیار کرتے ہیں رستہ تسی برا رستہ اختیار نہ کرو، اپنے آپ کو یہ اتنے پکا کرنے کی کوشش کریا کرو۔ حالات جیسے نے، جیسا دیس ویسا بیس، شریعت نے اس کو قطعی طور پہ منع فرمایا۔ اسی طرح دوسری چیز یہ ہے یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بعد ایک بندہ آیا، یہ آج تو 1200 سال پہلے دا مسئلہ وا کہ اسی کس طرح راہ راست دے اتنے رہ سکتے ہیں اور لوگوں یہ اتنے لیاؤن واسطے اپنے اتنے کداں جبر کر سکتے ہیں۔ میں عرض کیتا وا معاشی حالات اس طرح دے نے کہ لوگوں دی سوچ ہی ختم ہو گئی ہے دین دے بارے۔ ایک ساری تاریخ دا محدث ہے جہدا نام عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ تعالی، بہت بڑے محدث نے، بہت بڑے مفسر نے، بہت بڑے دائی نے اور بڑے پارسا اور اللہ دے ولی نے۔ یہ بیان کر دینے کہ میری عادت سی چگلی کرن دی، چگلی نہیں سی میرے کو چھوڑ دی، اور ایک خاص وصف عورتوں دا بھی ہوندا ہے، 2 بہ جان 4 بہ جان، پھر اپنے گھر دے بارے وچ، اپنے خاوند دے بارے چ، اپنے بیٹیاں دے بارے چ، اپنے بھراواں دے بارے وچ، پھر اپنے پڑوسیاں دے بارے چ انہیں اودیاں بیان کرنا، کئی گھنٹے گزر جاندے نے چگلی وچ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اینوں قبیح ترین صفت ذکر کیتا ہے، اور قرآن پاک نے اینوں بڑی بری مثال دے نال بیان فرمایا کہ اِداں وا جداں کوئی انسان اپنے مردہ بھرا دا گوشت کھان ڈیا وا۔ جناب عبداللہ بن وہب کہندے نے کہ میں چگلی تو جان نہیں سے چھڑا سکتا، میں اپنے نال طے کر لیا کہ جدوں بھی چگلی کراں گا وہ دے بدلے وچ ایک روزہ رکھاں گا۔ چنانچہ میں روزے رکھنے شروع کرتے، حتیٰ کہ میری عادت بن گئی روزہ بھی رکھی جانا، چگلی بھی کری جانی، اپنی عادت تے کنٹرول نہیں کیتا جا رہا سی۔ پھر میں یہ طے کر لیا کہ جدوں میرے کو چگلی ہوئے میں 1 درہم صدقہ کراں گا۔ آندے چند دنوں اتنے میں اپنی طبیعت تے قابو پا لیا۔ اپنی طبیعت تے قابو پانا بہت دنیا دا آسان ترین کام ہے، اور اپنی طبیعت تے قابو پانا دنیا دا بہت زیادہ مشکل ترین کام پیا گیا ہے، لیکن اینوں بندہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس چیز دے واسطے دوسری چیز یہ ہے کہ نرمی اور میٹھی زبان، اخلاق، ادھر نالے دین جڑا نہ پھیل سکتا وا اور دین دا کام کر سکتے ہیں۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے سیاتیکم اقوام یطلبون العلم، تہاڈے کول کچھ لوگ آن گے علم حاصل کرنے واسطے، فائدہ رأیتموہم، جس وقت تسی طالبات یا طالب علم نو دیکھو، فقولوا مرحبا بوصیت رسول اللہ واقنوہم، فرمایا انہوں نے دیکھ کے کیا کرو، خوش آمدید اللہ پاک دے پیغمبر دی وصیت، آپ دی وصیت ہے طلباء اور طالبات نو دیکھ کے خوش آمدید کہنا، اور فرمایا وقنوہم، انہوں نے سکھاؤ۔ پھر میں عرض کراں گا تعلیم دے واسطے جو کچھ ایک ماں کر سکتی ہے دنیا دا کوئی استاد نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کیا جاندہ وا ایسا بچہ جیڑا بچپن دے وچ بگڑ جاوے، دنیا دی کوئی یونیورسٹی اس بچے نو راہ راستے نہیں لیا سکتی۔ دینی مثالوں دی بجائے تہاڈے سامنے میں ایک دنیاوی مثال رکھدا ہاں۔ اس ٹائم تسی بیٹھیاں ہو اور تسی لکھدی ہیں جڑی لائٹ اتنے بن رہی ہے بلب بجلی دا، یہ کنے بنایا؟ یہ کسی بہت بڑے سائنسدان نے نہیں بنایا، یہ کسی مسلمان نے نہیں بنایا، یہ کسی بہت بڑے علامہ نے نہیں بنایا، یہ بنانے والا ایک بچہ سیگا جہدا نام سی ایڈیسن۔
ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ ਹੈ ਐਡੀਸਨ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, 2-3 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨਲਾਇਕ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਕੁੰਦ ਜ਼ਿਹਨ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁੱਕਾ ਲਿਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਰੁੱਕੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਵਾਲਿਦਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਇੰਤਹਾਈ ਕੁੰਦ ਜ਼ਿਹਨ ਆ, ਨਲਾਇਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੀਗਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਦਨਮਾ ਦਾਗ ਆ। ਚੁਨਾਚੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੱਤ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਖੱਤ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਖੱਤ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੇਟਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਕਾਬਲ ਆ, ਜ਼ਹੀਨ ਆ, ਜ਼ੀਰਕ ਆ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆ, ਪਾਰਸਾ ਆ, ਨੇਕ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਣ। ਚੁਨਾਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੋ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਚੁਨਾਚੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਲਬ, ਇਸ ਬਲਬ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹੋ ਐਡੀਸਨ ਹੈਗਾ। ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਖੱਤ ਆਪਣੇ ਕੱਢ ਕੇ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਖੱਤ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਖੱਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨਲਾਇਕ ਆ, ਇੰਤਹਾਈ ਨਲਾਇਕ ਆ, ਕੁੰਦ ਜ਼ਿਹਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਬੜਾ ਹਰਜ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚੁਨਾਚੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਐਡੀਸਨ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਤੂੰ ਨਲਾਇਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡੀਸਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। 999 ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ। 1000ਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਲਬ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਲਬ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾ? ਇੱਕ ਮਾਂ ਦਾ। ਚੁਨਾਚੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜਨਾਬ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਲੋ ਕੁੰਤ ਫਜ਼ਨ ਗਲੀਜ਼ ਅਲਕਲਬ ਲਨਫਜ਼ੂ ਮਿਨ ਹੌਲਿਕ। ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸ ਪਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਐਡਾ ਆਲਾ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਔਰ ਆਖਰੀ ਮਹਿਬੂਬ ਪੈਗੰਬਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਕਰਖਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਚੁਨਾਚੇ ਇੱਕ ਮੁਅੱਲਮ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। اور تیسری چیز ہے کہ تعلیم تو کہڑی چیزاں روک دیا وا جنہوں کی بناؤ تے تعلیم ہو نہیں سکتی۔ انہوں عورتوں کے بارے خصوصی طور پہ اتنے گیا کہ عربی دا شاعر کہندا لیس الجمال بمیزر و ان ردیت بردا انما الجمال معادن و مناقب او رسن مجدا۔ خوبصورتی کپڑا نہ نہیں ملتی بھی، خوبصورتی انسان دے اخلاق نال ملتی ہے، انسان دے کردار نال ملتی ہے، انسان دی زبان نال ملتی ہے۔ اور خصوصی طور دے تے او ماں اور میری بہن جیڑی اپنے بچیاں دی تربیت کرنا چاہتی ہے یا وہ کلاس لینا چاہتی ہے، انہوں چاہیے کہ دیگر دے واسطے نمونہ بنے۔ نمونہ وہ اپنے فیشن وچ نہیں، اپنے اخلاق وچ، اپنے کردار وچ، اپنی گفتگو وچ۔ اور یہ چیزاں انسان نو حسن دیندیاں وا اور انسان جڑا نا وہ عظیم بن جاتا وا۔ اور اسی طرح یہ معنی بنتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ دو نعمتیں ایسی ہیں بہت لوگ یہ تو گھاٹا کھا جاندے نے، وقت، ایک وقت اور ایک صحت۔ دیکھو غریب دے کول بھی 24 گھنٹے نے، امیر دے کول بھی 24 گھنٹے نے، لیکن ایک امیر انسان اپنی زندگی نو سیٹ کردا ہے
وہ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 3 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ 1 ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੀ ਸਿਫਾਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ। جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اکثر طور تے لوگ انہاں تو گھاٹا کھا جاندے نے، اور وہ ہے ایک صحت اور ایک فراغت۔ انہاں تو سانو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صحت ہمیشہ نہیں رہندی، بلکہ آپ فرماندے نے سی اگر صحت ملی ہے تو بیماری تو پہلو فائدہ اٹھا لو، اگر جوانی ملی ہے تو بڑھاپے تو پہلو تو فائدہ اٹھا لو، اور اگر پیسہ ملیا ہو تو فقیری تو پہلو اس تو فائدہ اٹھا لو۔ یہ چیزاں ہمیشہ نہیں رہندیاں بھی، اور اگر زندگی ملی ہے تو موت تو پہلو تو فائدہ اٹھا لو۔ ہمیشہ انسان نہ صحت مند رہندا وا، نہ انسان فارغ رہندا وا، نہ انسان دولت مند رہندا وا، اور نہ انسان زندہ رہندا، نہ انسان جوان رہندا وا۔ یہ نعمتاں خوش جاندیاں بندے کولوں، لیکن انہاں نعمتاں وچ بہت کچھ کیتا جا سکدا ہے، اور دنیا دے لوگوں نے بہت کچھ کیتا ہوئے دے وچ۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ سانو یہ چاہیے ہر ایک اپنی اپنی جگہ اپنے فرائض اپنی ذمہ داری انہوں نبھائیے۔ اسی ہمیشہ سوچتے ہیں اپنے حقوق دے بارے میرے حق کیا گیا، میرے حق کیا گیا، نہیں، اپنے فرائض پہلو سوچنے چاہیے انسان نو تے اپنے حقوق بعد وچ۔ ساڈی مثال مسلمانوں دی آس ٹائم پتہ کی بن گئی آ، بالکل اسی طرح کہندے آ، ویسے مثال ہی بنی ہے کہ 2 بلیاں نو کتے رس مل گئے، بابا جی رس مل گئے 2 بلیاں نو، وہ رس لے کے نہ تے کسی گدڑ کو چل گئی تقسیم کر دو سن ادھا ادھا۔ انہیں گدڑ نے نہ ایک دے وچ چکا ماریا تو دوجی بائیوں گھٹ ہو گیا، وہ ادھا کردیاں انہیں دوویں رس کھا لے، تھوڑا جہا رہ گیا۔ انہوں نے فکر پی گئی کہ انہیں بھی کھا لینا، قاضی صاحب نے آندھی سن دے دے آپ ونڈ دیاں، آندیاں یہ تو میرا جڑا نا وہ مزدوری ہے جڑی میں ادوں دا تہاڈی ونڈن ڈیا واں۔ ساڈی مسلمانوں دی صورت حال بھی کچھ اِداں دی ہو گئی ہے، اسی آپس وچ ایک دوسرے دیاں ٹنگاں کھچنیاں، ایک دوجے دیاں غیبتاں کرنیاں، ایک دوجے نوں نیچا دکھاؤنا، حالانکہ اسلام اور دین سکھاوندا محبت، عداوت کرنی ہے تے اللہ دے دشمناں نہ کر لو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دشمناں نہ کر لو۔ کمیاں دنیا وچ انہاں دی بہت زیادہ نے، اگر دشمنی کرنی ہے انسانیت دے دشمن نہ کر لو۔ جہڑے لوگاں دی کتاب ایک ہے قرآن پاک، جنہاں دا پیغمبر ایک ہے، جنہاں دا کعبہ ایک ہے، جنہاں دا دین ایک ہے، جنہاں دا اللہ ایک ہے، انہاں نوں لوکاں نوں چاہیے وا انہاں چیزاں دے بنا کے وہ بھی ایک ہو کے رہن، اور یہ اگر چیز اختیار نہیں کی گئی پھر ساڈے واسطے مشکل ہو جائے گی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی ایک دا میں واقعہ چھوٹا جہا بیان کرنا، ایسے حضرت سمامہ، بڑا مشہور واقعہ حضرت سمامہ دا، ایک علاقے دے چور ہی سیگے، صحابہ کرام نو مل گئے کتے پھڑ کے لیان کے مسجد بند دیتا، 3 دن بننے رکھیا انہوں۔ آپ نے پوچھا انہوں کداں وا سمامہ؟ آندہ قتل کرو گے تو پیچھے بدلہ لینے والے بڑے نے، معاف کرو گے تو نکھٹو نہیں آگا، میں معافی دا جڑا نا تہاڈا بہتر سلوک تہاڈے نال کراں گا۔ اگر پیسے لینا چاہتے ہو تو تسی پیسے منگو، جننے پیسے منگو میں دے سکتا ہوں۔ 3 دن تو بعد آپ نے ادھر ہی وہ جوابات سن کے انہوں چھڑ دیتا، فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ میں چھڑ دو۔ جانتے ہو انہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں اسلام دی دعوت نہیں دیتی، آپ نے انہوں جنت دی بشارت نہیں دیتی، آپ نے انہوں نہ اسلام لیاؤن دی بناوتے دھمکی نہیں دیتی، کچھ نہیں کیتا۔ آپ نے کی کیتا 3 دن تک؟ آپ نے مسجد وچ بٹھا کے، آپ دے مسجد وچ عورتاں بھی آؤندیاں سی، بندے بھی آؤندے سی، بچے بھی آؤندے سی، بچیاں بھی آؤندیاں سی، جوان بھی آؤندے سی، بابے بھی آؤندے سی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مسجد اوپن ہوندی سی، سارے اتھے آؤندے سی نماز پڑھن، مرد عورت بچے اور عورتاں۔ آپ فرماندے ہندے سی بسا اوقات میں نماز لمبی کرنا چاہنا وا، لیکن میں پیچھے ویکھدا کہ کسی بی بی دا بچہ رون ڈیا وا، وہ پریشان ہوے گی، میں نماز چھوٹی کر دینا وا۔ اکثر عورتاں آپ دے پیچھے نماز پڑھدیاں سی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی نو کوئی تبلیغ نہیں کیتی، 3 دن تک اپنے اخلاق دکھائے، اپنے صحابہ دے اخلاق دکھائے، اپنے بچے اپنے جوانوں دے اخلاق دکھائے۔ یہ بندہ بعد پتہ کی آندا ہے؟ آندا میں جد وقت تک تانوں ملیا نہیں سا، دنیا میں سب تو بدترین مذہب میرے نزدیک اسلام سی، دنیا میں سب تو بدترین شہر مدینہ منورہ سی،
دنیا دا بدترین انسان محمد سی، لیکن اس وقت تک جس وقت تک میں دیکھیا نہیں سی انہوں نے، جب میں 3 دن انہوں نے رہ لیا ہاں، اس ٹائم کائنات دے وچوں سب تو زیادہ محبوب چہرہ جنہوں میں دیکھنا چاہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا، سب تو بہترین دین جنہوں میں اپنانا چاہوں وہ اسلام ہے، سب تو بہترین شہر جہد میں رہنا پسند کرا وہ مدینہ منورہ وا۔ 3 دن دا اخلاق سی نا، نہ 3 ہفتیاں دا، نہ 3 مہینیاں دا، نہ 3 سالاں دا، 3 دن وچ اس انسان دی کائنات بدل گئی۔ چنانچہ یہ طریقہ انسانوں بدلن دا، اپنی گفتگو، اپنا انداز، اپنا کردار، اپنا اخلاق، اپنا لین دین، اپنے معاملات، اور خاص طور پہ عورتوں کے واسطے تے آپ نے فرمایا، آپ فرماندے نے من احبا ان یبسط لہ فی رزقہ وان یوسع لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جہاں انسان چاہتا نا وہ عمر لمبی ملے، انہوں صحت والی عمر، اور جہاں بندہ چاہتا وہ کوئی پیسے دولت زیادہ آئے، آپ فرماندے انہوں نسخہ میں دستا ہاں۔ آپ کدے بھی نسخہ غلط دس سکتے ہیں؟ الصادق الامین، اللہ پاک فرماتے ما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اے محبوب پیغمبر دی زبان تو کدے سچ تو وعدہ نکلے ہی نہیں۔ آپ فرماتے اگر کوئی انسان چاہتا ہے عمر لمبی ہوئے، اگر وہ انسان چاہتا وہ رزق وافر ہوئے، انہوں اپنے چاہیے رشتہ داراں نال مل ملا کے رہے، رشتہ داراں نال مل ملا کے رہے۔ تہانوں اللہ پاک نے موقع دیتا ہوا دین دا، اسلام دا، سمجھ دا، اچھی تربیت دا۔ دیکھو رشتہ داری اے دن کہڑے جا رہے ہیں؟ مقدس دن، مقدس ترین دن جا رہے ہیں، جیڑا پوری ہسٹری ہے ایک جناب خلیل ابراہیم علیہ السلام دی، جناب سیدہ حاجرہ انہوں دی بیوی دی، جناب اسماعیل انہوں دے بیٹے دی، یہ پورے خاندان دی ہسٹری ہے سارا ہی اے جیڑا 10 دن گزارن رہے ہیں، جیڑے سال دے سب تو مقدس ترین دن نے۔ چنانچہ سن چاہیے وا انہاں مقدس ترین دنوں وچ اپنا جائزہ لئیے، اپنی زبان مٹھی کرو، رشتہ داراں نال سلوک اچھا کرو، دین سیکھن دی کوشش کرو، اپنی زبانوں اللہ پاک دے ذکر نال اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود و سلام دے نال اپنی زبان نو تر رکھو۔ کوئی وجہ نہیں آگی کہ وہ عزتاں اللہ پاک سانو نہ دے، یہ زینتاں، عزتاں، یہ دولت، یہ سب اللہ پاک نے مسلمانوں واسطے پیدا کیتے نے، باقی لوگوں واسطے پیدا نہیں کیتے بھی۔ اصل اسی او دا حقدار بنیے، اس دے حقدار اسی ہی ہو سکتے ہیں اور اسی ہی ہیں۔ چنانچہ ہر ایک انسان نو چاہیے اپنی اپنی ذمہ داری نبھاوے۔ یہ ذمہ داری قاری صاحب دی نہیں آگی، قاری صاحب دی وائف دی نہیں آگی، قاری صاحب دے خاندان دی نہیں آگی، یہ ذمہ داری ہر ایک انسان دی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، میری امت دا ایک ایک فرد اپنی اپنی جگہ ذمہ دار ہے اور یہ ذمہ داری بارے جو کو پوچھا جاوے گا۔ وہ لوگ کنے متحد سی، وہ اپنی زبان کنی استعمال کر سکتا سی، اپنا ہاتھ کنا استعمال کر سکتا ہے، اپنی سوچ کنی استعمال کر سکتا سی۔ ہر ایک جدہ کیا جتنا جڈا سر اڈی سڑواڑ، اسی طرح ہر انسان دی ذمہ داری ہے اور اللہ پاک دے ہاں اس ذمہ داری دے مطابق ہی وہ کو سوال کیا جاوے گا۔ اللہ پاک سانو اپنی ذمہ داریاں اپنی خاندان دے بارے، اپنے مسلمانوں دے بارے، اپنے دین دے بارے، اپنے ملک دے بارے اپناؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس دین نو ہمیشہ واسطے غالب کرے، سانو اپنے جسمہ اتے، اپنے مال اتے، اپنے اخلاق وچ، اپنے کاروبار وچ، اپنے خاندان وچ اپنا کے لوگوں دے سامنے بہتر مثال بن دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامۃ انک لا تخلف المیعاد۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ رب العالمین تیرے دین دی سربلندی دے واسطے جنہ لوگوں نے اہتمام کیتا ہے، اے اللہ انہاں دی محنت قبول فرما۔ اے رب العالمین
انہاں دی زندگیاں وچ انہاں دے مال وچ انہاں دی جاناں وچ انہاں دی عزت وچ اضافہ فرما۔ رب العالمین سانو سب نو ہی اپنے دین دی خدمت دی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین حلال روزی کھان دی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا مشکوک اور حرام روزی تو بچن دی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ساڈے ملک تے اپنی رحم فرما۔ اے اللہ ساڈے حکمراناں دے دلاں وچ اسلام دی پاکستان دی عوام دی محبت پیدا فرما۔ اے میرے مولا جڑے لوگ پاکستان دے خیر خواہ نے، عوام دے خیر خواہ نے، اسلام دے خیر خواہ نے، اے رب العالمین انہاں نو اس ملک کی حکمرانی کرن دے موقع نصیب فرما۔ اے رب العالمین جڑے عوام دے اسلام دے پاکستان دے خیر خواہ نہیں ہے، اے رب العالمین انہاں نو اس دنیا دے وچ اور آخرت دے وچ بھی انہاں نو اس اپنی بدنیتی دی بناؤ تے عوام دے سراں تو انہاں دا بوجھ اتارن دی سانو توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ساڈے دلاں نو اپنی اطاعت دی طرف پھیر دے۔ اے اللہ ساڈیاں زباناں نو اپنے کلمات اور اپنا ذکر اور اپنے محبوب پیغمبر دے سلام پڑھن دی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ساڈی زندگی امن والی سکون والی کر دے۔ اے اللہ ساڈی دنیا بھی اچھی کر دے، ساڈی آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت دی عزتاں نصیب فرما۔ اے میرے مولا عزتاں تیرے کولیا، ذلتاں تیرے کولیا، اے اللہ عزت والے کام کرن دی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین تسی معاف کرنو پسند کر دیو، اسی تہاڈے کولوں معافیاں منگن دے ہاں، سانو بھی معاف فرما دیو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبیتہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔